اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما بنعمت ربک فحدث. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وفي رواية عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز دوستو، آج 20 فروری 2022 بروز اتوار ہے اور یہاں باب الاسلام صوبہ سندھ میں مرکز اہل حق دارالعلوم ٹنڈو اللہ یار میں تقریب ختم بخاری میں آپ اور ہم شریک ہیں. میرے دوستو، میرے یہاں آنے کا سبب یہاں کے ذمہ دار حضرت مولانا افتخار علی دامت برکاتہم اور ان کے جملہ احبا مولانا صفی اللہ دامت برکاتہم، مفتی زاہد صاحب، مفتی حامد صاحب، باقی جملہ علماء کرام، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے دوستو، حدیث پاک اللہ رب العزت کا وہ پیغام ہے جس کے الفاظ کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں. یوں تو قرآن کریم بھی رب کریم کا فرمان ہے، لیکن احادیث نبویہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے نازل ہوئی ہیں. عام طور پہ یہ ذہن میں سمجھا جاتا ہے کہ قرآن تو اللہ نے اتارا اور حدیث پاک رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. بنیادی اور علمی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم بھی اللہ نے نازل کیا ہے تو حدیث پاک بھی اللہ نے نازل فرمائی ہے. اگر اس پر آپ کو دلیل چاہیے تو سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 کو پڑھ لیجئے. رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوبم، میں نے آپ پر جیسے قرآن اتارا ہے ویسے حدیث پاک اتاری ہے. الکتاب قرآن ہے، الحکمہ پیغمبر کی حدیث ہے، اور دونوں کے لیے لفظ ایک آیا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. فرمایا اس قرآن اور حدیث کو آپ پہ نازل کر کے ہم نے آپ کو ان علوم سے متمتع کر دیا ہے جو اس کے نزول سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. قرآن اور حدیث کا آپ پر نازل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. اس آیت سے سمجھ آتا ہے کہ قرآن کریم بھی اللہ نے نازل کیا ہے اور حدیث پاک بھی اللہ نے نازل فرمائی ہے. بس بنیادی طور پہ ایک دو فرق ہیں کہ قرآن کریم اور حدیث پاک میں قرآن وہ کلام خداوندی، وہ پیغام خداوندی ہے
جس میں لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اس میں مطلب مراد و مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور حدیث پاک میں مطلب مراد و مفہوم تو اللہ کا ہے، لفظوں کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ تو اس آیت کریمہ سے آپ حدیث پاک کی حجیت، جسے کہتے ہیں اتھارٹی آف دا سنہ ان آور ریلیجن، ہمارے مذہب کے اندر سنت کی ویلیو اور حیثیت آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی کتنی اہمیت بیان کی ہے۔ اور میرے دوستو، حدیث پاک کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں، بلکہ احادیث پاک تو اس حد تک درجہ اور رتبہ، مقام و مرتبہ اپنے اندر رکھتی ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ کی کتاب کا انکار نہ کرے لیکن پیغمبر کی حدیث کا انکار کر دے، پیغمبر کے فرمان کا انکار کر دے، پیغمبر کریم کے اقوال و افعال کا انکار کر دے، تو وہ شخص دنیا میں فرعون بن جاتا ہے۔ میں نے یہ کوئی دعویٰ صدائے باصحرا نہیں کیا، بلکہ میں یہاں جس اسٹیج پر بیٹھا ہوں، میرے پاؤں کوئی ریت کی دیوار پہ نہیں ہے، بلکہ علمی طور پہ احد چٹان سے مضبوط جگہ پر ہے۔ یہاں علماء دیوبند کی پوری کریم تشریف لائی ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، حضرت تھانوی کے نے جس تپائی پر درس حدیث دیا ہے، میں نے اس کی زیارت کی اور وہ آپ کے پاس آج بھی موجود ہے۔ یہاں پر محدث جلیل علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ، المحدث الناقد علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، زبدۃ المفسرین والمحدثین بانی پاکستان علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، اور جملہ اکابرین یہاں تشریف لائے۔ یقین مانیے رب کریم کا کرم، فضل اور احسان کہ اللہ رب العزت نے اس جگہ کو حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمہ اللہ کے دو خلیفہ مجاز بطور مدرس عطا فرمائے۔ نمبر 1 شیخ المحدثین مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ، دوسرے نمبر پہ جس نے اپنی پوری زندگی کو پیغمبر کریم کی دعوت و تبلیغ پہ وقف کیا، اور آئیوینٹ کے مایہ ناز بزرگ حضرت مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ۔ میں اتنے اکابرین کی اس مسند پہ بیٹھ کر ایک مضبوط آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی حدیث کا انکار کرے، قرآن اور کتاب کا انکار ابھی اس نے دیکھا ہی نہ ہو، اس حدیث کے منکر کو، اس حدیث کے انکاری کو، اس حدیث کے دشمن کو، اس حدیث کے مخالف کو اللہ فرعون بنا دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں پورا واقعہ تو نہیں، لیکن اس واقعہ کی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے پڑھا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا ہے، اور فرعون اس کے بعد غرق ہوا، تباہ و بربادی و ستیہ ناس ہوا۔ تو کس بنیاد پہ ہوا؟ مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کے لفظ میں اپنے انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، توجہ رکھنا، میرے مولا رب اشرح لی صدری، میرے اوپر میرے کام کو کھول دے، ویسر لی امری، اے اللہ مجھے دین نبوت پہنچانے کے اسباب عطا کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، مجھے علمی بات کو عوامی لہجے میں پہنچانے کا طرز دے دے، یفقہوا قولی، امت میری بات کی تہ تک پہنچ سکے۔ اور دعا مانگی، رب ہارون اخی، میرے بھائی ہارون ہے، اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کیجئے،
وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اسے بھی عطائے نبوت کیجئے، کئی نسبحک کثیرا، ہم مل کے آپ کی تسبیح کریں گے، وَنَذْكُرَكَ کثیرا، ہم مل کے آپ کی یاد کریں گے۔ رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ ہم نے آپ کی پہلی باتیں بھی مانی، ہم آپ کی اس دعا کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، ہم نے تیرے اوپر تیرا کام بھی کھول دیا، تجھے اسباب بھی دے دیے، تجھے علمی زبان عوامی لہجے میں بات کرنے کا طریقہ بھی دے دیا، ہارون تیرا بھائی نبی بنا کر تیری امداد میں دے دیا۔ اے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ نے جانا ہے فرعون کے پاس، اسے دعوت دینی ہے، دین کی طرف بلانا ہے، مذہب کی طرف بلانا ہے، ایمان کی طرف راغب کرنا ہے۔ انہو طغا، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، وہ سر اٹھا چکا ہے، سرغنہ بن چکا ہے۔ اتھارٹی آف دا گاڈ، اللہ کی ملکیت کو، ملوکیت کو، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو چیلنج کر چکا ہے، اور اس کے پاس جائیے، اللہ میں بات کیسی کروں؟ فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم پیارے میٹھے دھیمے انداز میں بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، ہو سکتا ہے فرعون نصیحت پکڑے، او یخشا، یا اس کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو اور وہ اللہ رب العزت کی خشیت سے ڈر جائے۔ یہ دونوں چلے ہیں، فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں اور فرعون کو دعوت دی ہے، اور فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات کا اظہار کیا ہے۔ معجزہ اللہ کے اس فعل کو کہتے ہیں جو وقت کے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو۔ تو معجزہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بغل میں ہاتھ رکھا ہوا نکالا، سورج کی طرح وہ چمکنے لگا، اپنے عصا کو زمین پہ پھینکا، اژدہا بن گیا۔ تو فرعون نے انکار کیا، فرعون نے سرکشی کی، فرعون مقابلے پر اتر آیا، فرعون ماننے کے معاملے میں نہ گیا، بلکہ کہا میں آپ کے مقابلے میں جادوگر لاؤں گا، آپ کے مقابلے میں اپنی ٹیم لاؤں گا، آپ کے مقابلے میں اپنے بندے لاؤں گا، اور میں دیکھوں گا کہ تیرا جادو زیادہ ہے یا ہمارا جادو زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس دعوے کو ایکسپٹ فرمایا۔ یوم الزینہ طے ہوا، جس جگہ پر آئے اس میدان میں پہنچے، فرعون لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، سرکاری طاقت کے ساتھ آیا، اور 70,000 جادوگر بلوائے، انہیں پیسوں کے لالچ دیے، اور ساری ترتیب کر کے اسی طرح کی بات سامنے لائے۔ انہوں نے کہا موسیٰ، وہ سمجھ رہے تھے یہ کرتب ہے، کہ پہلے کرتب ہم دکھائیں یا آپ ابتدا فرماتے ہیں؟ فرمائے نہیں، تم پہلے کام کرو۔ فرعون کے کارندوں نے رسیوں پہ جادو پڑا ہوا تھا، مسمرزم تھا، مسحور تھی، وہ ہیپناٹائز کیا ہوا تھا، اس کو زمین پہ پھینکا۔ قرآن کریم کہتا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، جب ان کی رسیاں زمین پہ آئیں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، اس جادو کا اثر آیا، حضرت موسیٰ سمجھنے لگے یہ رسیاں چل رہی ہیں، چل نہیں رہی تھی، رکی ہوئی تھی۔ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، ان نے جادو کے ذریعے خیال پہ اثر ڈالنا شروع کیا۔ رب کریم نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ فطرت انسانی کا چھوٹے سے چھوٹا خوف بھی اپنے قلب اطہر میں نہ آنے دینا۔ انک انت الاعلی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کامرانی آپ کا مقدر ہے، آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ فرعون اپنی سرکاری طاقت کے باوجود، اپنی لاؤ لشکر کے باوجود ناکام ہوگا، ذلیل و رسوا ہوگا، خوار ہوگا۔ بلکہ ما فی یمینک، آپ بھی اپنے عصا کو زمین پہ مارے، تلقف ما صنعوا، وہ زمین پر آئے گا، اژدہا بنے گا۔ اس 70,000 لاٹھیوں کو اور لکڑیوں کو اور رسیوں کو جو چل رہی ہیں، ایک نوالے میں کھا جائے گا،
حضرت موسیٰ نے ڈالا وہی ہوا. انما صنعوا کید ساحر، جادوگر کہاں چل سکتا تھا؟ ولا یفلح الساحر حیث ہوتا، جادوگر کے ذمے وقتی خوشی ہوتی ہے، حقیقی کامیابی نہیں ہوتی. وہ سب حضرت موسیٰ کا اژدہا ایک لقمے میں کھا گیا. جادوگروں نے دیکھا ایک دوسرے کی آنکھوں میں ایک دوسرے کی فیس ریڈنگ کی، چہرہ پڑا، تاثرات دیکھے، آنکھوں میں آنن فانن فیصلہ کیا. یہ جادو نہیں ہے، یہ قوت خداوندی ہے، یہ مسمرزم نہیں ہے، یہ نبوت کا معجزہ ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر گرے اور سجدہ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. فرعون نے کہا تم ایمان لائے؟ قبل ان اذن لکم، ابھی سرکاری پرمیشن جاری نہیں ہوئی، ابھی میرا آرڈر ایشو نہیں ہوا، پہلے ایمان لائے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، مجھ سے بچاؤ اپنا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں میں کاٹ ڈالوں گا. وَلِيُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، hanging to the till death، تمہیں پھانسی پہ لٹکاؤں گا ان کھجور کے تنوں پہ. یاد رکھنا میں تمہاری زندگی ختم کر کے دنیا تباہ کر دوں گا. ٹنڈو اللہ یار سندھ کے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 10 منٹ کے صحابی ہیں. صحبت پیغمبر پہ ایمان کی مضبوطی اتنی تھی، ایک ہی جملے میں فرعون کی اس دھمکی کو یوں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر جواب دیا جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے. فرمایا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، لگا اپنی طاقت، قوت، ہمت، جرت سے آ، سرکاری طاقت لا، جو ہو سکتا ہے کر لے. ہم ایک بار حضرت موسیٰ کے بن چکے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اب سنو، میں یہ واقعہ نہیں سنا رہا، میں نے جھلکی دی ہے، میں نے عنوان پر بات کر دی ہے. میرا عنوان حدیث کی اہمیت کے انکاری کا مترادف تھا کہ انکاری کا کیا ہوتا ہے. اب سنو، جب یہ 70,000 ایمان لائے، فرعون ناکام ہوا، فرعون ڈوبا، حضرت موسیٰ چلے، اس نے تعاقب کیا، یہ پیچھے آیا، 12 راستے بحیرہ کلزم میں بنے. فرعون ڈرا، رکا، کوئی موسیٰ علیہ السلام نکل گئے. ساتھ ٹھہرے ہوئے وزیر نے کہا جناب بادشاہ، یہ تو آپ کے لیے راستے بنے ہیں، دوڑاؤ اپنا گھوڑا، ڈالو اپنی سواری اس میں. سندھ کے دوستو، میں کہتا ہوں ٹھیک کہا تھا، باقی تیرے غرق ہونے کے لیے راستے بنے. کہتے ہیں بادشاہ بعض موقعوں پہ اتنے گمراہ نہیں ہوتے جتنے اس کو وزراء مشیرین ان کا تختہ نکال کے رکھ دیتے ہیں. فرعون نے گھوڑا ڈالا، عرب کا قرآن کہتا ہے فَغَشْيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشْيَهُمْ، دریاؤں کا خالق میرا اللہ، پانیوں کا خالق میرا اللہ. یہ دریا اس اللہ کے حکم کا پابند تھا، رکا بھی حکم ربانی پہ تھا، چلا بھی حکم ربانی پہ ہے. وہ دریا ملا، فرعون غرق ہوا. قرآن کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ وہ حالیہ ہے. فرمایا لوگو، میں نے فرعون کو ڈبایا، تم اس کا لائیو اور براہ راست نظارہ کر رہے تھے. وہ حالیہ کا ترجمہ لائیو ہی ہے نا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، براہ راست دیکھ رہے تھے. دارالعلوم ٹنڈو اللہ یار کے مسلمانوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، فرعون کیوں ڈوبا، غرق کیوں ہوا، مرا کیوں؟ ابھی تورات نہیں اتری تھی، اللہ کی کتاب تورات نازل نہیں ہوئی تھی. اگر وہ نازل ہوتی، فرعون اس کو دیکھتا، انکار کرتا، ہم کہہ سکتے اللہ کی بات کا منکر ہے. تورات اترتی، فرعون نہ مانتا، ہم کہہ سکتے تھے رب کی کتاب کو ٹھکرایا، اللہ کی کتاب کا دشمن و منکر بنا، مخالف بنا، رب نے غرق کر دیا. ابھی تو تورات اتری نہیں ہے، کتاب اللہ آئی نہیں ہے، فرعون نے دیکھی نہیں ہے، انکار کیسے کرتا؟ تو پھر ڈوبا کیوں ہے، غرق کیوں ہوا ہے؟
علامہ افغانی فرماتے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا، ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی بات ہے کہ فرعون ڈوبا ہے حدیث موسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے۔ میں اپنی بات کو مدلل مبرہن کرنے کے لیے یہ تھوڑے سے ہائی لائٹس، یہ جھلکیاں اس بات پہ لایا ہو تاکہ آپ کو سمجھا پاؤں کہ اللہ کی کتاب تو بڑی بات، رب کا قرآن تو بڑی بات، اللہ کا کلام تو بڑی بات۔ کوئی وقت کے نبی کی حدیث کا انکار کر دے اللہ فرعون بنا دیتا۔ میرے دوستو، میں اس پر ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حدیث پاک کی اتنی اہمیت ہے، اتنی ویلیو، مرتبہ، حیثیت و درجہ ہے، تو چلیے میں حدیث پاک کے ایک اور رتبے پر بات کرنے لگا ہوں۔ سنو، حدیث پاک میں اپنے پاک پیغمبر پر آئیے، رسالت مآب پہ آئیے، تاجدار ختم رسول، محبوب کل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضور پاک علیہ السلام کے نام پہ شوق سے کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ اس ارادے اور نیت سے کہنا چاہیے کہ ہم یہاں سے درود پڑھیں گے، آقا کے پاس کون لے جائیں گے؟ بولتے نہیں ہیں، کون لے جائیں گے؟ اور حضور کی قبر پہ پڑھیں گے آقا، سب بولے نا، اہل حق کا نظریہ تو بولے حضور پاک، جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے ذرا، جس کا نظریہ۔ جزاکم جزاکم۔ آپ درود پاک میں تھوڑا ادھر ادھر ہونا تو پھر میں عقیدہ سناتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ شوق سے پڑھو۔ اللہ کے بندے تم چاہتے ہو میری دعا قبول ہو تو رائیونٹ کے امام حضرت مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں صاف ستھرے کپڑے ہوں تو اگلا استقبال اچھے انداز میں کرتا ہے، کہ اپنے اعمال کو صاف کرنا ہو تو 10 مرتبہ اللہ کی رحمت اپنے اوپر بلوا لو۔ وہ کیسے آئے گی؟ کہا 1 مرتبہ حضور پہ درود پڑھو گے 10 مرتبہ رحمت آئے گی، جب 10 مرتبہ رحمت ہوگی اعمال صاف اور ستھرے ہوں گے، دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی۔ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ میرے دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر آئیے، پیغمبر کریم کی حدیث کی وہ ویلیو ہے، وہ برکت ہے۔ ہمارے پاک پیغمبر اگر حدیث پاک کے ذریعے، اپنے فرمان کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے کسی بات کا حکم کر دیں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ حکم میرا ہے، حالانکہ وہ حکم نبانی، حکم نبوی ہے، حکم ربانی نہیں ہوتا۔ کئی مقامات ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ، ان کی آثار الحدیث پیش کر رہا ہوں۔ میں طلبہ حدیث سے عرض کروں گا، آپ عربی کتابیں بہت پڑھیے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے کہنے پہ حدیث پاک کی اہمیت کے لیے 2 کتاب، ایک کتاب کی 2 جلدیں، اردو والی پڑھ لیجئے، آثار الحدیث۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے مورخ اسلام علامہ فاروقی شہید رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بڑی بڑی حدیث کی لائبریریوں پر یہ 2 کتابیں بھاری ہو جایا کرتی۔ اپنے اکابر کو پڑھنے کا اور مزہ، اپنے اکابر کو۔ حضرت علامہ صاحب کی یہ، میں آثار الحدیث کی جلد اول سے حجیت حدیث کے باب سے ایک دلیل پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، آثار الحدیث علامہ خالد محمود حجیت حدیث پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تحویل قبلہ کو اٹھائیے، قبلہ کی ڈیوریشن چینج ہوئی، کعبہ کی اطراف چینج ہوئے، کس طرف منہ کریں کس طرف نہ کریں۔ رسالت مآب کی عادت مبارکہ تھی، جس طرف میں منہ اور آپ کمر کیے ہوئے ہیں یہ شمال کی سائیڈ ہے، اس طرف پاکستان میں بیت المقدس بنتا ہے، رسالت مآب اس سائٹ پر منہ کر کے ہجرت کے بعد 17 مہینے تک نماز پڑھتے رہے۔ ایک وقت رسالت مآب پہ ایسا آیا، رب نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوبم تیرے سینے میں دل کے اندر کی خواہش کو تیرا خالق و مالک اللہ جانتا ہے۔ آپ کی چاہت، آپ کی منگ
آپ کی تمنی، آپ کی نیڈ و ضرورت یہ ہے آپ کو قبلہ بیت اللہ ملے، ہم دے دیں گے۔ ایک وقت آئے گا آپ بیت المقدس سے ہٹ کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے، اور وہی ہوا۔ بنو سلمہ کی مسجد ہے، رسالت میں آپ کہہ رہے ہیں وہاں آیت اتری فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اللہ کے رسول نے اپنی ڈیوریشن قبلہ کے انداز میں چینج فرما کر بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ جب قبلہ تبدیل ہوا، کعبہ کی طرف بدلی، قرآن کہتا ہے اسٹوپٹ لوگ آئے، بے وقوف آئے، مجانین آئے، پاگل آئے، دماغ خراب آئے، سیقول السفہاء، سفہاء جمع سفیہ کی ہے، سبھی بے وقوف کو کہتے ہیں۔ یہ آئے اور کہنے لگے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کبھی یہ قبلہ کبھی یہ قبلہ۔ مسلمانوں، تمہارا قبلہ ہی ایک نہیں ہے، جہت عبادت ہی ایک نہیں ہے، طرف عقیدت ہی ایک نہیں ہے۔ ایک طرف منہ کرو، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ رب کریم نے جواب دیا ان لوگوں کے، معترضین کے، المعترض کالعامہ کے منہ بند کرتے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا۔ معترض اعتراض کرنے والوں، محمد مصطفیٰ، جماعت مصطفیٰ جس طرف پہلے منہ کرتے تھے وہ قبلہ بھی ہم نے بنایا تھا، جس طرف اب منہ کرتے ہیں یہ قبلہ بھی ہم نے بنایا ہے۔ مسلمانوں، میں تمہیں دعوت فکر دیتے ہوئے کہتا ہوں، رب نے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، جس طرف حضور پاک نے پہلے منہ کیا تھا، بیت المقدس، مسجد اقصی، قبلۃ الاولی، فلسطین کے قبلے کا حکم بھی اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا، حکم ہم نے دیا تھا۔ آؤ قرآن کھولو، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک چلو، 30 پارے کھولو، 114 سورتیں کھولو، 86 مکی کھولو، 28 مدنی کھولو، 540 رکوع کھولو، 120 پاؤ کھولو، 7 منازل کھولو، 6500 سے زائد قرآن کی آیات کھولو، 86 مکی، 28 مدنی سورتیں کھولو۔ کسی ایک سورت میں نہیں ہے، کسی ایک پارے میں نہیں ہے، کسی ایک رکوع میں نہیں ہے، کسی ایک پاؤ میں نہیں ہے، کسی ایک منزل میں نہیں ہے، کسی ایک صفحے پہ نہیں ہے، کسی ایک آیت پہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ جب رب نے یہ حکم قرآن میں نہیں دیا تو اللہ نے کیسے فرمایا اس کا حکم ہم نے دیا تھا تم ادھر منہ کرو؟ جب رب کا یہ حکم قرآن میں ہے نہیں، وہ کہاں ہے؟ یا تو رب فرماتے بیت المقدس کی طرف منہ کرو، یہ حکم نہیں ہے، لیکن رب کہتے ہیں وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، حکم ہم نے دیا تھا۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک اسلامی ذہنیت ہے، ایک کافرانہ ذہنیت ہے۔ کافرانہ ذہنیت تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ نے وہ آیت نکال دی اس لیے قرآن نامکمل ہے، لیکن یہ اسلامی ذہن نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ رب کریم ہے، اور رب کریم نے حضور کو خاتم النبیین بنا کر ایسی جماعت دی ہے جو قیامت تک حضور پاک کے بعد نئی نبوت کے دروازے کو بند سمجھتے ہیں اور حضور کے فالوورز ہیں۔ seal of the every new prophethood after him صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کے بعد یہ دروازہ بند ہے۔ تو آیات یہی ہیں اور قیامت تک رہیں گی۔ تو پھر صحابہ کرام نے صحیح لکھا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ان کے ہاتھوں کی ثقاہت کو بیان کیا۔ فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، یہ فرشتہ صفت لوگ ہیں، کرام بررہ فرشتہ صفت لوگ ہیں جن کے ہاتھوں نے کلام اللہ کو لکھا ہے۔ تو پھر وہ آیت کہاں ہے جس میں اللہ نے فرمایا وہ ادھر منہ کر لو؟ اللہ کہتے ہیں میں نے فرمایا ہے، تو وہ کہاں ہے؟ وہ قرآن میں نہیں ہے۔ علماء اسلام کا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی،
تمام عالم اسلام کا اتفاق و اجماع ہے کہ اس سے مراد پیغمبر کی فرمان کی حیثیت کو متعین کرنا ہے کہ حضور نے وہ حکم حدیث میں دیا تھا جسے وحی خفی کہتے ہیں، اور حضور پاک کی حدیث کو اللہ نے اپنا حکم بیان کر کے فرمایا وہ حکم ہم نے دیا۔ پتہ چلا حضور حکم کرے میں یطع الرسول فقط اطاع اللہ، وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا، ورنہ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی آنسر نہیں ہے اور کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک ہی جواب ہے کہ حضور نے حدیث میں حکم دیا، اس حدیث کو اللہ نے اپنے الفاظ میں تعبیر فرمایا۔ اور میرے دوستو، حدیث پاک کی اہمیت پر اس سے بڑھ کے میں ایک بات کرتا ہوں، احادیث پاک کو بیان کرنا، سنانا، سمجھانا، یہ حکم میرے رب نے دیا ہے۔ کہاں ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ فضل الباری اٹھائیے، علامہ عثمانی کے یہاں قدم لگے ہیں، میں جس جگہ بیٹھا ہوں، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی اس مسند پہ بیٹھ کے اس عثمانی خاندان کے اس بنو امیہ کے چشم و چراغ کا قول انہی کی بخاری کی شرح فضل الباری کے مقدمے سے پیش کر رہا ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں، علامہ طیبی رحمہ اللہ کے حوالے سے، کہ رب کریم نے سورت نمبر 93 سورت والضحیٰ میں پیغمبر کریم پر 3 پیغمبر کی حالات کو بیان کر کے 3 پیغمبر کی نعمتوں کو ذکر کر کے 7ویں نمبر پہ آیت نمبر 11 والضحیٰ کی آخری آیت میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ نے جو آپ پہ نعمتیں کی ہیں اسے حدیث میں بیان کرو۔ پتہ چلا پیغمبر کی حدیث اللہ کی نعمت ہے اور اسے بیان کرنے کا حکم ربانی ہے۔ تو حدیث یوں بیان ہوتی، اور پھر اس حدیث پاک پر اہمیت میں ایک بات کرتا جاؤں، اس حدیث پاک کو صحابہ کرام نے لکھنے کا رواج رکھا تھا۔ کیوں؟ اکثر تو ضبط بالصدر ہوتا، ضبط بالصدر کا معنی زبانی یاد فرما لیتے، دوسرا ضبط بالکتابہ ہوتا، کیا معنی؟ اس کے لیے تحریر کر دی جاتی، صرف قرآن نہیں لکھا جاتا تھا، بعض مواقعوں پر کچھ صحابہ تو مکمل حدیث بھی لکھ دیتے تھے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کھولیے سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 کتاب العلم، باب کتابت العلم کھولیے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کل شیء اسمعہ من رسول اللہ اکتبہ، حضور پاک جو فرماتے میں سنتا میں لکھ لیتا، جو فرماتے میں سنتا میں لکھ لیتا، ہر بات کو لکھنا میں نے شروع کر دیا۔ فنہتنی قریش فقالوا ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، مجھے قریش کے اجلہ صحابہ نے روکا اور فرمایا مت لکھ، حضور پاک کبھی غصے میں بات فرماتے ہیں، آقا نامدار آقا کریم علیہ التحیت والتسلیم کبھی پیار میں بات فرماتے ہیں، تو تم لوگ ہر جملہ لکھ لیتے ہو، ہر بات لکھ لیتے ہو سکتا ہے بطور فطرت غصے میں کوئی بات فرما دے تو نے وہ بھی لکھ لیا، پیار میں بات فرما لے وہ بھی لکھ لیا، مزاح میں بات فرما لے وہ بھی لکھ لیا، تو سب چیزیں نہ لکھا کر، تو صرف حضور پاک سے مسائل، فضائل، دلائل، عقائد لکھا کر، دین کی بات جو امت کے عمل پیرا ہونے کے لیے ہو وہ لکھا کر، ہر جملہ نہ لکھ۔ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، کہتے ہیں میں لکھنے سے رک گیا، فَذَكَرْتُ أَوْ قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے یا کسی نے اللہ کے رسول کے دربار اقدس میں کر دی کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص پہلے ہر حدیث لکھ لیتا تھا، اب بزرگوں نے منع کر دیا ہر حدیثیں نہ لکھ۔ پیغمبر کریم کبھی مزاح میں بات فرمائے، کبھی حضور پاک علیہ السلام غصے میں فرمائے،
پیار میں فرمائے کبھی مشورے میں فرمائے تو ہر بات لکھ لیتا ہے، ہر نہ لکھ صرف مسئلے کی بات لکھا کر فرماتے ہیں رسول پاک نے بات سنی، میری طرف منہ کیا، فرمایا اکتب فاوما باصبعیہ الی فی، پیغمبر کریم نے اپنے مقدس ہاتھ کی مقدس انگلی کو اٹھایا اپنے ہاتھ مبارک کی طرف کیا اور فرمایا اکتب، ہر جملہ لکھ لے، ما یخرج فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اے عبداللہ میں اس رب کریم، اس صاحب العرش والسماوات العلی کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس اللہ نے میری زبان پہ حقانیت کو جاری یوں کیا ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے غصے میں بات ہو، پیار میں بات ہو، نرمی میں بات ہو، گرمی میں بات ہو، مذاق میں بات ہو، یا عام حالات میں ہو یا فطرت میں ہو، حقیقت نکلتی ہے، غلط بات اس منہ سے نہیں نکلتی۔ ہر جملہ لکھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں میں نے لکھنا شروع کر دیا، الصحیفۃ الصادقہ، صحیفہ حمام ابن منبہ، مختلف صحائف، یہ شکل میں ہمارے پاس آج حدیث پاک موجود ہے۔ تو میرے دوستو یہ حدیث پاک کی اہمیت ہے۔ ہم جس حدیث پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں تو یہ بات مدلل مبرہن کر لیں کہ اس حدیث پاک کی اہمیت اور ویلیو بھی کم نہیں ہے۔ میں ایک جملہ مزید کہنے لگا ہوں، یہ جو صحیح بخاری کا ختم ہے، ابھی مجھے بتایا گیا کہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے مایناز شاگرد حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے آپ کے سامنے حدیث پاک کا آخری درس پیش کرنا ہے۔ آج دنیا علامہ عثمانی کو پتہ نہیں کس نام سے جانے، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، میں جس ادارے میں بیٹھا ہوں حضرت کی یہاں بڑی خدمات ہیں، یہ اور کچھ بھی نہ ہونا، میں ایک بات وہ کرتا ہوں آپ ذہن میں رکھنا، علماء احناف قرآن و سنت کے مطابق مسائل بتاتے، سناتے، سمجھاتے، لکھواتے ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے دل اقدس پہ رب نے ایک بات کا القاء کیا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہم روزہ رکھتے ہیں، جو ہم حج کرتے ہیں، جو ہم عمرہ کرتے ہیں، جو ہم میراث کے معاملات رکھتے ہیں، جو نکاح کے، جو شادی کے، جو بیاہ کے، جو غمی کے، جو خوشی کے، تجارت کے، تمدن کے، تہذیب کے، تربیت کے تمام معاملات، جتنے علماء احناف کے مسائل، فضائل، دلائل، عقائد ہیں، اس پر قرآن، سنت اور صحابہ کے فتاوے سے دلائل اکٹھے کیوں نہ کر لیے جائیں، چاہے ایک کتاب ہو، درجنوں جلدوں میں ہو۔ تو حضرت ذمہ لگایا تو حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، جس کی مسند پہ آج ہم ہیں، انہوں نے 32 جلدوں میں تمہیں اعلاء السنن کا تحفہ دیا ہے، جو اس دھرتی پر شواف ممالک حنابلہ کی لوگوں سے ہمیں ممتاز رکھتے ہیں۔ بہت بڑی چیز ہے اعلاء السنن، خدا کی قسم سونے کے پانی کے لکھنے کے ساتھ مترادف ہے۔ آپ نے اصول حدیث احناف کے دیکھ رہے ہو نا، کوئی 100 سے 150 کے لگ بھگ، اگر آپ اس کو نمبر وائز جمع کر لیں، قواعد فی علوم الحدیث جو مقدمہ ہے اعلاء السنن کا، آپ اس کی نمبرنگ کرتے جائیں، آپ کو اصول حدیث احناف کے ایک ایک موقع پر ملتے چلے جائیں۔ کیا شخصیت نے کام کیے ہیں، اے کاش ہمارے نوجوان حضرت کے علوم کو لے کر عوامی لہجے میں بتانے والے بن جائیں۔ میرے دوستو، صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس ہونا ہے تو میں ایک دو جملہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو مرتب فرمائی ہے، آج کل ہم جب صحیح بخاری کے درس میں بیٹھتے ہیں یا میرا کوئی ساتھی صحیح بخاری کے ختم سے اٹھ کے باہر جاتا ہے، کچھ لوگ جن کے دل میں فی قلوبہم مرض، جن کے دل میں بیماری ہے، ہارٹ اٹیک والی نہیں، کہیں آپ سمجھنا ان کے دل کا وال بند ہے، وہ نہیں، جن کے دل میں روحانی بیماری ہے، وہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، بخاری ختم پہ گئے تھے؟ جی ہاں، تو بخاری مانو نا،
اس میں یہ چیز بھی لکھی ہے، یہ بھی مثلا ایک دو مسائل دکھائیں گے، بھائی اس پہ لکھا ہوا ہے رسالت مآب علیہ السلام رفع الیدین فرماتے تھے، اس میں لکھا ہوا ہے فإن للمسجد لجۃ، آمین اونچی ہوتی تو آمین سے مسجد گونج اٹھتی، اس پہ یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی دو چار مسئلے دکھا کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں تمہارے مولوی بخاری شریف پڑھاتے تو ہیں، بخاری پہ عمل نہیں کرتے، ختم بخاری تو کرتے ہیں، پوری بخاری نہیں مانتے۔ آؤ میں ایسے بیمار کے بخار کو نکالنے کے لیے صحیح بخاری کو میزان عدل پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہو۔ علماء احناف صحیح بخاری کو مانتے ہیں اور صحابہ حق کو مانتے ہیں۔ ہاں ہاں، مجھے رفع الیدین کی بات کرنے والے صحیح بخاری میں جو رفع الیدین لکھا ہے احناف اسے ہو بہو مانتے ہیں، 100%، 99 بھی نہیں، ہم 100% مانتے ہیں، لیکن صحیح بخاری کے رفع الیدین کو تو پورا نہیں مانتا۔ صحیح بخاری میں صرف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ فرمان نہیں ہے کہ پیغمبر رفع الیدین کرتے تھے، یہ صحیح بخاری کا فرمان ہے، لیکن یہ کب تک تھا؟ ہم کہتے ہیں ابن عمر کو پورا مانو، یہ حضور پاک علیہ السلام کی وفات سے پہلے تک تھا۔ اللہ کے رسول کی آخری نمازیں کون سی ہے؟ کھولیے صحیح بخاری اور کھولیے کتاب الصلاۃ، باب التشہد کھولیے، صحابی رسول حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت کھولیے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو پیغمبر کی نماز کے حافظ ہیں۔ جیسے حافظ مصلی امامت پہ ٹھہر کے الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کریم کو حفظ سنا دیتا ہے، اسی حدیث میں ہے انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ، اے پیغمبر کے صحابہ تم میں سارے ایک طرف، میری ذہنیت ایک طرف، میں اکیلا۔ ابو حمید ساعدی کہتے ہیں پیغمبر کی نماز کو یاد کرنے والا ہوں، پیغمبر کی نماز کا حافظ ہوں، پیغمبر کی نماز کے طریقے کو گھول کے میں نے پیا ہوا ہے۔ آؤ سنو میرے پیغمبر نماز کیسے پڑھتے تھے۔ وہ اٹھے، امام بخاری کہتے ہیں شروع سے لے کر سلام تک نماز سمجھا دی، وہی رفع یدین کیا جو احناف کرتے ہیں شروع میں، پھر پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا۔ تجھے صحیح بخاری میں یہ بات تو اپنی نظر آتی ہے، اور جو پوری بات ہے وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ میں حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ، ہمارے دعوت التبلیغ کا ایک بہت بڑا نام، یہ ان کے گھر کے بالکل سامنے بیٹھا، ان کے محلے اور ان کے تدریس کی جگہ میں بیٹھ کے کہتا ہوں، میں نے حضرت کی خدمت میں وقت گزارا ہے اپنے 4 ماہ میں۔ ایک عجیب جملہ فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے بیٹا پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین کے اوپر عمل میں کامیابی، بولو بولو بولو، ادھورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی۔ میرے بھائی مجھے میرے اکابر سکھا گئے، پورا دین مانو گے کامیاب رہو گے، ادھورا مانو گے ناکام رہو گے۔ احناف پوری بخاری مانتے ہیں، ادھوری نہیں مانتے، ہم پورے دین کو ماننے۔ اچھا سن، یہ صحیح بخاری، بیٹا ذرا صحیح بخاری لائیے، صحیح بخاری حدیث پاک کی کتاب ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ کا کرم، میری پوری صحیح بخاری میں 1 گھنٹے کی چھٹی بھی نہیں ہے تاکہ سند کا اتصال برقرار رہے۔ ہم نے پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے۔ اسی صحیح بخاری میں جہاں اور حدیثیں ہیں، وہاں جو تو پیش کرتا ہے میں بھی اس کو پورا کر دوں۔ ایک شخص نے مجھے کہا مولانا اس بخاری میں ہے امن ابن زبیر ومن معه فإن للمسجد لجة، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے آمین کہی، سب نے آمین کہی، مسجد گونج اٹھی۔ تم تو آمین آہستہ کہتے ہو۔ میں نے کہا میرے بھائی یہ صحیح حدیث ہے، لیکن جب اس کی پوری بات میں سامنے رکھوں گا نا تو تجھے آنکھیں چھپانے کا بھی شاید موقع نہ ملے۔ کیوں؟ دلیل کی دنیا میں ہمارا ڈسا ہوا پانی نہیں مانگتا، یہ یاد رکھنا، نہیں سمجھے؟
علماء احناف کا بات کر رہا ہوں، میں اپنی ذات نہیں پیش، میں نے کہا دلیل کی دنیا میں علماء دیوبند علماء احناف کا ڈسا ہوا پھر پانی نہیں مانگتا، بھول ہے تیری، سن یہ حدیث ہے لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس حدیث میں ہے امن ابن زبیر ومن معه فإن للمسجد لجتا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے آمین کہی، سب نے کہی، مسجد گونج اٹھی۔ میں باقی علمی موش گافیوں میں نہیں جاتا، چیلنج دعوے اور تحدی سے کہتا ہوں، جرت سے ثابت کر وہ آمین نماز والی تھی۔ ٹھنڈو اللہ یار کے دوستو، وہ آمین دعا والی تھی، نہیں سمجھے؟ اب میں کہتا ہوں سنو، اللہ آپ تمام دوستوں کو مدینہ منورہ لے جائے، مسجد گونج اٹھی ہے، ہم تو اونچی آمین کے یوں قائل ہیں۔ تو بھائی تو کہاں سے لے کر آیا، کہاں کی بات لایا؟ یار دکھا دے کہ وہ نماز والی تھی، میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا، دیدہ بھایا کوئی تو دکھائے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو پیش کیا جا رہا ہے، صرف نعرہ ہوتا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، علماء حق کے مقابل لوگوں کو میں نے کھنگال کے دیکھا ہے، جیسے اس پانی کی بوتل کے اندر سے صفائی نظر آ رہی ہے کہ اور کچھ نہیں ہے، پانی صاف ہے، میں نے کھنگال کے دیکھا ہے، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں۔ دلیل کہ دنیا کے علماء حق علماء دیوبند باتاج بادشاہ ہیں۔ اور میں نے اسی مریض کو کہا، میں نے کہا بھائی میں تھوڑی تیری اے سی جی بھی کر لوں، ای سی جی بھی ہوتا ہے نا ہارٹ کی پرابلم کا لے کا۔ میں نے کہا سن، صحیح بخاری تو سچی کتاب ہے، ابھی تو گن گا رہا تھا، آج صحیح بخاری کھولتے ہیں، کتاب الطلاق جلد نمبر 2، باب من اجاز الطلاق الثلاث لقول اللہ تعالی، امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الطلاق میں مین چپٹر ہیڈنگ جسے باب کہتے ہیں وہ قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں 3 طلاقیں دو 3 ہوتی ہے، اس کی دلیل اللہ کے قرآن سے یہ ہے، حضور کے فرمان سے یہ ہے۔ امام بخاری نے مدلل کر کے قرآن و حدیث سے 3 طلاقوں کو دینے پر 3 کا وقوع ثابت کیا ہے، اور تو کہتے 3 2 تو 1 ہوتی ہے۔ بخاری تو نے ماننی نہیں ہے، تجھے بخاری دیکھ کر بخار آ جائے گا۔ اور سن، صحیح بخاری میں جب ہاتھ ملانے کی بات آئے تو ایک ہاتھ ملاتا ہے۔ میرے اکابر میں، میرے اصاغر میں، میرے درمیان جتنے حضرات، ہم 2 ہاتھ کے مصافحے کے قائل ہیں۔ آپ نے جماعت میں چل کے حدیث سنی ہوگی، ما من مسلمین یلتقیان ویتصافحان غفر لہما قبل ان یفترقا، جامع ترمذی او کما قال علیہ السلام۔ 2 مسلمان ملے، ہاتھ ملائیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے، ان کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں دونوں ہاتھ کے گناہ معاف ہو، اس لیے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے، نہیں سمجھے؟ دونوں ہاتھ سے کرتے، تو دونوں ہاتھ ہیں، تو ایک ہاتھ ملاتا ہے۔ امام بخاری اپنے اکابر کا طریقہ پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں صافہ حماد بن زید ابن المبارک بیدئی، کہا میرے استاذ حماد ابن زید، امام بخاری کے استاذ، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، امام بخاری اپنے استاذ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے اساتذہ، میرے بڑے، میرے اکابرین کی ترتیب تھی، وہ مصافحہ 2 ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ تو کہتا ہے صحیح بخاری حنفیوں کو نہیں آتی۔ اچھا میں ایک بات مزید بھی کرتا ہوں، ہم جب داڑھی رکھتے ہیں کم از کم داڑھی 1 مٹھی ہونی چاہیے، آگے بڑھانے مرضی ہے لیکن 1 مٹھی مسنون ہے، آپ سنبھال سکتے ہیں، آپ آگے رکھیں نو ڈاؤٹ، لیکن کم از کم 1 مٹھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم صرف حدیث نہیں مانتے، حدیث کو پوری ترتیب سے مانتے ہیں۔ کہا جی وہ کیسے؟ کتاب اللباس باب تکلیم اظفار، حضرت امام اذا حج او اعتمر
قبض علی لحیتہ فما فضل اخذہ. عبداللہ ابن عمر حج اور عمرے کے موقع پہ علی رؤوس الناس مجمع میں بیٹھ کے لوگوں کو حدیث بھی سناتے اور داڑھی کو پکڑ کے ایک مٹھی سے آگے برابر بھی کر دیتے. میں تو پوری بخاری مانتا ہوں، ادھوری نہیں مانتا. اور سن صحیح بخاری، حضرت امام بخاری جو بتاتے ہیں، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب المناقب، باب مناقب ابی بکر کھولیے، ایک قدیمی کتب خانے کی جلد اول کا صفحہ 517 ورقے کی بائیں سائڈ پلس حاشیہ بھی کھول لیجئے. کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کو وفات کے بعد چہرے پر بوسہ دیا. جہاں پیغمبر کی دنیاوی وفات کا اعلان کیا وہاں پر فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا. ابو بکر کی جان جس رب کے قبضے میں ہے اس اللہ کی ذات کی قسم پیغمبر پر 2 موتیں نہیں آئیں گی. علامہ احمد علی سہارنپوری اسی حاشیے میں لکھتے ہیں، ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں، علامہ عینی عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں، علامہ قسطلانی ارشاد الساری میں لکھتے ہیں، امام کرمانی الکواکب الدرائی میں لکھتے ہیں. ان سب نے لکھا والاحسن ان یقال ان حیاتہ فی القبر لا یتعقبها موت بل یستمر حیا والانبیاء احیاء فی قبورہم. کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی حیات ابو بکر فرما رہے ہیں. تو ہم تو بخاری پوری مانتے، ہم تو ادھوری نہیں مانتے. اور میرے دوستو، امام بخاری اپنے اکابر، اپنے بڑے، اپنے بزرگوں کا قدردان تھا، مخالف نہیں تھا. آپ کہو گے کیسے؟ میں ایک بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. امام بخاری صحیح بخاری جو لکھتے ہیں 220 ہجری کے لگ بھگ 217 سے 20 میں امام بخاری نے بخاری کو مرتب کیا ہے. یہ کب کیا؟ جب امام ابو حنیفہ اس دنیا سے چلے گئے، آدھی صدی گزری، 45 سال بعد امام بخاری پیدا ہوئے. انہوں نے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے پڑھا، امام ابو حنیفہ کے تلامذہ سے پڑھا، ان کے متوسلین معتقدین و مریدین سے پڑھا، اور پھر اس کے بعد صحیح بخاری کو لکھا ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو روایات لائی ہیں جن اساتذہ سے، ان میں ایک استاذ کا نام ہے امام حمیدی. حمیدی کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر المکی ہے، یہ شاگرد ہے عبد الرزاق بن الحمام الصنعائی کے، وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے. امام بخاری نے بخاری میں راوی لائے ہیں حضرت مکی بن ابراہیم، یہ استاذ ہے امام بخاری کے، شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کے. امام بخاری صحیح بخاری میں استاذ لائے ہیں ابو حفص کبیر، یہ استاذ ہے امام بخاری کے، شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف کے، وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے. امام بخاری صحیح بخاری میں استاد سے روایت لائے ہیں ابو عبد الرحمن المقری، یہ استاد امام بخاری کے ہیں، شاگرد امام ابو حنیفہ کے ہیں. امام بخاری صحیح بخاری میں استاد سے روایت لائے ہیں فضل بن دکین الکوفی، یہ استاد امام بخاری کے ہیں، شاگرد امام ابو حنیفہ کے ہیں. امام بخاری نے استاد سے روایت لائے ہیں خلاد بن یحییٰ، یہ استاد امام بخاری کے ہیں، شاگرد امام ابو حنیفہ کے ہیں. امام بخاری صحیح بخاری میں اپنا استاد لائے ہیں زیاد بن مخلد ابو عاصم النبیل، یہ استاد امام بخاری کے ہیں، شاگرد امام ابو حنیفہ کے. امام بخاری تو اپنے بڑوں کا یوں قدردان ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ احناف کے ساتھ صحیح بخاری کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور میں بات کو کلوز کر رہا ہوں، شاید میرا دیا ہوا وقت پورا ہو رہا ہے. میں خلاصہ، سمری اور آپ کے سامنے آخر بیان کا ایک کریم پیش کر رہا ہوں. میرے دوستو، امام بخاری نے بخاری شروع کی ہے ابو حنیفہ والوں سے، بخاری ختم کی ہے ابو حنیفہ والوں پہ. میں نہیں کہتا سنو بخاری میں باب کیف کان بدل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری پہلا راوی لائے ہیں
عبداللہ بن زبیر المکی الحمیدی، یہ شاگرد امام عبد الرزاق بن الحمام مصنف عبد الرزاق والے کے ہیں، وہ شاگرد امام ابو حنیفہ کے ہیں۔ شروع ابو حنیفہ والوں سے کیا اور بخاری ختم کی ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، روایت لائے ہیں، اس میں 5 راوی ہیں، 4 عام ہیں، 5ویں صحابی حضرت ابو ہریرہ ہیں جو 4 راوی ہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب وبه قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہم، اور اس کے بعد وساق الحدیث۔ سنو یہ چاروں محدث کون ہیں؟ احمد بن اشکاب کون، محمد بن فضیل کون، عمارہ کون، ابو زرعہ حاشیہ میں ہے اسمہ حرم، ان کا نام حرم ہے، یہ کون ہے؟ القواقب الدراری کھولیے، شرح کرمانی 25ویں جلد کھولیے، امام کرمانی کہتے ہیں فیہ لطائف الاولی، اس میں کئی نکتے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے اربعۃ کلہم کوفیون، یہ چاروں ابو حنیفہ کے شہر کے محدث ہیں۔ امام بخاری جاتے جاتے تو ہمیں احناف کے حوالے کر کے گئے ہیں، اس لیے امام بخاری باادب ہے، بے ادب نہیں ہے، وہ اپنے اساتذہ کے بھی قائل ہے، استاذ الاساتذہ کے بھی قائل ہے۔ امام بخاری نے ہمیں ادب سکھایا ہے، بے ادبی نہیں سکھائی۔ میں نے 2 ہی باتیں کی، ایک حدیث کی اہمیت پر اور ایک صحیح بخاری کی چند آپ کے سامنے جھلکیوں پر۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر کاربند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابر بزرگوں کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس ڈنڈو اللہ یار جامعہ میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں آئے ہوئے تمام اکابرین کی تربت پہ رب کریم چھن چھن کر ان پر رحمتیں بارش رحمتوں کی برسا دے، اور اللہ ان کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب